بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکورٹی فورسز کی زبردست کارروائیاں 41 دہشت گرد جہنم واصل ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی پر سیکورٹی فورسز نے ہنائی اور پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے. ہنائی میں 30 جبکہ پنجگور میں 11 خوارج ہلاک ہوئے. بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد بھی برآمد. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا پاکستان میں امن و استحکام یقینی بنانے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. وزیر اعظم نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. محسن نقوی نے کہا بلوچستان میں دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے. انڈسٹری کے لیے ٹیرف ہے، اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں. میرا اگر بس چلے تو میں اس کو 10 روپے اور کم کروں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے سستی کرنے کا اعلان. تقریب سے خطاب میں کہا میرا بس چلے تو ٹیرف میں مزید 10 روپے کمی کر دوں، لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. صنعتوں کے لیے بجلی کی ترسیل کا ٹیرف 9 روپے سے کم ہوگا. ایکسپورٹرز کے لیے ٹیکس 7.5% سے کم ہو کر 4.5% پر لا رہے ہیں. حکومتی کاوشوں سے ملک دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. معیشت مستحکم ہو چکی. انتہائی مشکل حالات میں ایکسپورٹ میں اضافہ کیا. پوری قوم نے قربانی دی. تاجروں اور صنعتکاروں نے نقصانات برداشت کیے. تاجر، صنعتکار اور ایکسپورٹرز ہمارے سر کا تاج ہیں. جن ایکسپورٹرز نے اپنی اپنی فیلڈ میں ٹاپ کیا ان کو بلو پاسپورٹ دیں گے. وزیر اعظم نے قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے ایکسپورٹرز کو ایوارڈز دیے. آج آپ کی سفارتکاری عروج پر ہے. ہندوستان آپ نے اس کو اس طرح کی شکست فاش دی کہ ان کے آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی، اور آج پاکستان پوری دنیا میں ایک مقام بن گیا ہے. مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کی عزت میں بے پناہ اضافہ ہوا. پاکستان کی فتح کو بھارت کی نسلیں یاد رکھیں گی. آج کسی ملک کے دورے پر جاتے ہیں تو پاکستان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا ہم نے قرضے لینے کے لیے درخواستیں دی. جو قرض لینے جاتا ہے اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے. میں اور فیلڈ مارشل خاموشی کے ساتھ کئی ملک گئے اور انہیں معاشی پروگرام بتایا. دوست ملکوں کا شکر گزار ہوں کہ مشکل وقت میں انہوں نے ہماری پذیرائی کی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے ملاقات. پاکستان اور سعودیہ کا توانائی اور معدنیات میں تعاون بڑھانے پر اتفاق. علی پرویز ملک نے کہا ریاض میں فیوچر منرلز فورم نے توانائی تعاون کے لیے اہم پلیٹ فارم فراہم کیا. سعودی سفیر نے کہا فیوچر منرلز فورم میں پاکستان کی فعال شرکت کو سراہتے ہیں. معدنیات کے شعبے میں تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک میں مسلسل روابط اہم ہیں. ٹارچر کیا، انہوں نے تشدد کیا. ایس پی صاحب بلال صاحب تھے، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے مرڈر کیا ہے یا آپ نے کہیں کی ہے وہ آپ ہمیں بتائیں. جب آئی جی صاحب کی کال آئی ان کو میں نے سب باتیں بتا دی، سچ میں نے بتا دیا. تو اس کے بعد جو زین صاحب تھے SHO ان کا رویہ چینج ہو گیا تھا. SHO زین نے تھانے میں SP بلال کی موجودگی میں مجھ پر تشدد کیا. کوشش کی گئی کہ بیوی اور بیٹی کا قتل کرنے کا اعتراف کروں. DIG کو حقائق بتانے پر SHO نے دھمکیاں دی. ریسکیو 1122 نے بیوی اور بیٹی کے گٹر میں گرنے کو جعلی کہا. لاہور بھاٹی گیٹ حادثے میں جاں بحق خاتون کے شوہر غلام مرتضیٰ کی گفتگو. کہا مجھے 1 کروڑ روپے کی ضرورت نہیں ہے. 1 کروڑ روپے سے میرے بچوں کی ان کی ماں نہیں مل سکتی. غلام مرتضیٰ کو حراست میں لینے اور تشدد کرنے پر DIG آپریشنز نے SHO بھاٹی گیٹ زین عباس کو معطل اور DSP کو شوکاز نوٹس. IAB کو آزادانہ انکوائری کے لیے خط لکھ دیا. جانچ پڑتال ہوگی. پولیس نے ریسکیو کال پر گرفتاری کیوں کی؟ لاہور میں نالے میں گر کر جاں بحق ماں اور معصوم بیٹی کی نماز جنازہ شورکوٹ میں ادا کر دی گئی. اعلیٰ انتظامی افسران، اہل خانہ اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. 24 سال کی سعدیہ اور 10 ماہ کی ردا کے ساتھ پیش آئے حادثے پر ہر آنکھ اشک بار. ماں بیٹی داتا دربار کے قریب نالے میں گر کر جاں بحق ہو گئی تھی.
مگر انتظامیہ نے واقعے کو جھوٹا قرار دے کر شوہر کو حوالات میں بند کر دیا تھا۔ ماں کی لاش 6 گھنٹے اور بیٹی کی لاش 17 گھنٹے بعد ملی تھی۔ سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا خط سپریم کورٹ کے 2023 کے فیصلے کے مطابق نہیں، سندھ حکومت کو چاہیے خط گورنر سندھ کو پیش کرے۔ ہائی کورٹ نے سندھ حکومت کے خط کا جواب دے دیا۔ صوبائی حکومت نے سانحہ گل پلازہ پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا۔ واقعے کی عدالتی تحقیقات کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پرنسپل سیکرٹری برائے گورنر کے خط کا جواب دے دیا۔ لکھا، حکومت پاکستان کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت انکوائری کرا سکتی ہے۔ سابق جج یا کسی قانونی ماہر پر مشتمل کمیشن کے لیے چیف جسٹس کی مشاورت ضروری نہیں۔ پولیس نے گل پلازہ کی ابتدائی رپورٹ عدالت میں پیش کروا دی۔ گل پلازہ میں آتش زدگی کا مقدمہ نبی بخش تھانے میں درج ہے۔ کراچی میں اس طرح کا بدقسمت واقعہ ہوتا ہے، میں اس کو بھی سانحہ کہتا ہوں۔ اگر لاہور میں، فیصل آباد میں، پنڈی میں، کہیں پر بھی ہوگا، وہ سانحہ ہے تو ہمیں اس کو سانحہ کہنا چاہیے۔ ویوز بنانے کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو میں چیخنا شروع کر دوں، ڈانٹنا شروع کر دوں کہ ہاں یار دیں گے، میئر نے ایکشن کر لیا۔ ویوز کے لیے کیمرے کے سامنے شور شرابہ نہیں کروں گا۔ افسوسناک واقعہ کراچی میں ہو یا لاہور میں، اس کو سانحہ کہتا ہوں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، تمام تنقید کے بعد بھی کہتا ہوں، ساتھ بیٹھیں، مل کر کام کریں۔ جس نے کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا وہ خود گل پلازہ تک نہیں گیا۔ جماعت اسلامی کو عدالت جانا ہے، جائے، عدالت کھیلے۔ سانحے کی آڑ میں سیاست کرنا شرمناک ہے۔ کل یہ کہیں گے اسکاٹ لینڈ یارڈ یا اقوام متحدہ سے تحقیقات کراؤ۔ کراچی پاکستان کا معاشی مرکز ہے، لیکن وزیر اعظم کا واقعے پر ایک فون تک نہیں آیا۔ میئر کراچی نے فریئر ہال میں 6 سالانہ فلاور شو کا افتتاح کر دیا۔ کراچی صوبائی حکومت کے ساتھ وفاق کی ترجیحات میں بھی شامل نہیں، وفاقی حکومت کو کچھ ذمہ داری دکھانا ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی کہتے ہیں، بلدیاتی حکومتوں کو بااختیار بنایا جائے تو نئے صوبے اور انتظامی یونٹ کے مطالبے نظر نہیں آئیں گے۔ ہمارے تمام مطالبات آئین کے مطابق ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے پی ٹی آئی سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی ریفرنس خارج کر دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ریفرنس تکنیکی وجوہات پر خارج کیا گیا۔ سیف اللہ ابڑو کے خلاف ریفرنس پر پارٹی سربراہ کے بجائے پارلیمانی لیڈر نے دستخط کیے۔ ڈیفیکیشن کلاز کے لیے ریفرنس کا زیر دستخط ہی پارٹی سربراہ ہونا چاہیے۔ خان صاحب کے فیملی کو، نہ پارٹی کو، نہ کسی اور کو خان صاحب کے صحت کے بارے میں بتایا گیا۔ اس وقت حکومت نے سیکرٹ رکھا، فیمز منتقل کرنے کی ضرورت کیوں کر پیش آئی، کیا پروسیجر ہوا، اور اس وقت خان صاحب کی صحت کے بارے میں کیا پوزیشن۔ بانی پی ٹی آئی کو پیمز لے جانے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اب ان کی صحت کیسی ہے، فل فور بانی تک رسائی دی جائے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، کسی کو بانی کی صحت کے بارے میں نہیں بتایا گیا، حکومت نے معاملہ خفیہ رکھا۔ وزیر اطلاعات کا بیان بھی دیر سے آیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے، سپریم کورٹ آئے ہیں، چیف جسٹس سے تاحال ملاقات نہیں ہوئی، یہاں سے انصاف نہ ملا تو اگلا لائحہ عمل دیں گے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی ٹریفک تعینات کر دیا گیا۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے اور چاندی کی قیمت میں بڑی کمی، فی اونس سونا $355 کمی کے ساتھ $5,150 پر آ گیا۔ فی اونس چاندی کی قیمت $60 کمی۔ پاکستان میں فی تولہ سونا $35,000 کمی کے ساتھ $5,37,362 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی $1,106 کمی سے $11,069 کی ہو گئی۔ بھارت میں خطرناک نیپا وائرس پھیل گیا، مغربی بنگال میں 2 کیسز کی تصدیق، ریاست کیرلا میں 1 نوجوان جان سے گئے۔ بھارت نیپا وائرس چھپا کر کھلاڑیوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہا ہے۔ بھارت میں T20 کرکٹ ورلڈ کپ متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ بین الاقوامی میڈیا نے بھی بھارتی اقدامات پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ بھارتی نااہلی سے مہلک وائرس خطے میں پھیل سکتا ہے۔
کئی ممالک نے بھارتی مسافروں کی ایئرپورٹ پر صحت کی جانچ اور سخت نگرانی کا فیصلہ کر لیا۔ شوہر حق مہر میں لکھی چیزوں کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ سپریم کورٹ نے جہیز اور حق مہر سے متعلق مختلف درخواستیں خارج کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، جب شادی کرتے ہیں تو نکاح نامے کے تحت ادائیگی لازم ہے۔ درخواست گزار وکیل نے کہا، حق مہر میں 40 تولہ سونا بہت زیادہ ہے، 20 تولہ ادا کرنے کو تیار ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، بیگم کو مطمئن کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، عدالت ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعظم کی ہدایت پر اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کے نئے کنونشن سینٹر کی تعمیر کی مجوزہ جگہ کا دورہ۔ مری روڈ بھارا کہو بائی پاس کے قریب کنونشن سینٹر کی مجوزہ جگہ کا معائنہ اور فوری احکامات دیے۔ محسن نقوی نے کہا، مجوزہ جگہ پر ہر قسم کے غیر قانونی قبضے کو ختم کیا جائے، قابضین کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد میں بین الاقوامی معیار کی سہولتوں کی فراہمی ہمارا عزم ہے۔ پولیو پر قابو پایا جا رہا ہے مگر وائرس موجود ہے، ہمیں ہر مہم کے دوران اپنے بچوں کو لازمی پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی پولیو ٹاسک فورس کے اجلاس میں گفتگو۔ مراد علی شاہ نے کہا، لوگوں کی نقل و حرکت سے پولیو وائرس پھیلتا ہے، پولیو کا خاتمہ قومی فریضہ ہے جس کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پولیو کے خاتمے کے لیے نئی مہم 2 سے 8 فروری تک جاری رہے گی۔ BRT لائنز پہ کام چل رہا ہے۔ ریڈ لائن کا بہت سنگین مسئلہ تھا، جو آپ کا جناح ایوینیو ہے جہاں پہ ابھی بھی کام چل رہا ہے، وہ آپ کو مارچ میں روڈ آپ کو 100% کلیئر مل جائے گی۔ ریڈ لائن BRT کا بڑا مسئلہ ہے، جناح ایوینیو مارچ تک کلیئر ہو جائے گا۔ ماس ٹرانزٹ مستقبل کے لیے بہت ضروری ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال۔ کراچی میں پرائیویٹ گاڑیوں کی تعداد بڑھنے کے سوال پر کہا، جیسے جیسے سرکاری بسوں کی تعداد بڑھے گی، پرائیویٹ بسیں کم ہو جائیں گی۔ Very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear. And number 2, stop killing protesters. ایران کی جانب بحری بیڑا روانہ کیا ہے لیکن استعمال نہ کرنا بہتر ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا ہے ایران کے ساتھ مزید بات چیت کا ارادہ ہے، پہلے بھی ایران سے بات چیت ہو چکی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ امید ہے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کہتے ہیں، ایران کے معاملے پر صدر ٹرمپ جو چاہیں گے پینٹاگون وہ کرنے کو تیار ہوگا۔ امریکہ تمام آپشنز استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایران کے پاس معاہدہ کرنے کا موقع تھا، ایران کو اپنی جوہری صلاحیت میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی رواں ہفتے سعودی اور اسرائیلی حکام سے الگ الگ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر دفاع اور اسرائیلی ملٹری انٹیلیجنس چیف کی امریکی حکام سے ملاقاتوں میں ایران کے معاملے پر بات چیت۔ بازاران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے پر ایران نے یورپی یونین کو منافق قرار دے دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی یونین کے فیصلے کی شدید مذمت کی، کہا یورپ آگ بھڑکا کر بڑی اسٹریٹجک غلطی کر رہا ہے، خود یورپ بھی اس آگ سے محفوظ نہیں رہے گا۔ ایرانی سپریم کمانڈر خامنائی کے مشیر علی شمخانی کہتے ہیں، ایران پر حملہ ہوا تو تل ابیب کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی عسکری ڈھانچے میں 1000 اسٹریٹجک ڈرونز شامل ہیں۔ آذری وزیر خارجہ کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے فون پر گفتگو، کہا آذربائیجان ایران پر حملے کے لیے اپنی فضائی حدود، زمین یا سمندری حدود استعمال نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے مسئلے کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ ترکی پہنچ گئے، ترک صدر سے ملاقات کریں گے۔ ترکی کے 5 صوبوں میں چھاپے، 6 ایرانی جاسوسوں کو گرفتار کر لیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے گرفتار شدگان پاسداران انقلاب کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور اس کے انٹیلیجنس افسروں سے براہ راست رابطے میں تھے۔ اس گروہ نے ترکی کی حساس فوجی تنصیبات اور سیکورٹی معلومات جمع کی۔ جنوبی ترکی کے صوبے آدانہ میں واقع انجیر لیک ایئر بیس کی ریکی کرنا ان کا ہدف تھا۔ یہ نیٹو کا اہم اڈہ ہے جو امریکی اور اتحادی افواج کی میزبانی کرتا ہے۔ نیٹ ورک کو ایرانی انٹیلیجنس کے افسر چلا رہے تھے۔
امریکی صدر نے چین کے ساتھ بڑھتے تجارتی تعلقات پر اتحادیوں کو خبردار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا برطانیہ کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا بہت خطرناک ہے، کینیڈا کے لیے چین کے ساتھ کاروبار کرنا اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ برطانوی وزیر نے رد عمل میں کہا امریکہ کو کیئر سٹارمر کے دورہ چین کے مقاصد کا پہلے ہی علم تھا، ہم آنکھیں کھلی رکھ کر چین کے ساتھ تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ عالمی سطح پر چین کی موجودگی کو نظر انداز کرنا برطانیہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اپریل میں امریکی صدر خود بھی چین جا رہے ہیں۔ برطانوی شہریوں کو چین میں ویزا فری انٹری کی سہولت مل گئی۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے مختلف ریاستوں میں نظام زندگی مفلوج۔ کئی ریاستوں میں حادثات کے باعث اموات کی تعداد 85 ہو گئی۔ زیادہ تر اموات ہائپوتھرمیا اور دل کا دورہ پڑنے سے ہوئی۔ واشنگٹن، نیو یارک، نیو جرسی اور ٹیکساس سمیت 40 ریاستوں میں معمولات زندگی مفلوج۔ امریکی محکمہ موسمیات نے شدید سردی کی لہر اگلے ہفتے تک برقرار رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز پاکستان نے آسٹریلیا کو پہلے میچ میں 22 رن سے شکست دی۔ 169 رنز کے تعاقب میں کینگروز 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکے۔ ابرار احمد اور سائم ایوب کی 2 وکٹیں۔ بابر اعظم کے 3 شاندار کیچ۔ سائم 40 اور کپتان سلمان 39 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ سائم شاندار آل راؤنڈ کارکردگی پر میچ کے ہیرو قرار پائے۔ ICC T20 ورلڈ کپ کی ٹرافی کا ٹور جاری۔ ٹرافی سری لنکا سے پاکستان پہنچ گئی۔ ورلڈ کپ ٹرافی کی آج شام لاہور کے مقامی شاپنگ مال میں نمائش کی جائے گی۔ ٹرافی کو پاکستان اور آسٹریلیا کے دوسرے T20 میچ میں قذافی اسٹیڈیم بھی لایا جائے گا۔ ICC انڈر 19 ورلڈ کپ میں افغانستان اور آئرلینڈ مد مقابل۔ افغانستان کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے آئرلینڈ کو ہرانا ہے۔ افغانستان کو شکست ہوئی تو سری لنکا سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائے گا۔ گروپ 2 میں انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے۔ انگلینڈ میچ جیتا تو فائنل 4 میں جگہ بنا لے گا۔ انگلینڈ کی شکست کی صورت میں پاکستان کے سیمی فائنل کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اہلیہ پر بننے والی دستاویزی فلم میلانیا آج امریکی سینماؤں کی زینت بنے گی۔ نمائش سے قبل واشنگٹن کے کینیڈی سینٹر میں فلم کا رنگا رنگ پریمیئر ہوا، جس میں میلانیا اور صدر ٹرمپ بھی شریک ہوئے۔ میلانیا ٹرمپ نے کہا فلم بنانے کا مقصد عوام کو یہ بتلانا ہے کہ خاتون اول بننے کے بعد آپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔